الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. سامعین، ہم یہاں پر ہم رمضان کیسے گزاریں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم مزید کچھ گفتگو اسی حوالے سے کریں گے، رمضان تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے گزار سکیں. رمضان المبارک کے دوران اب انفرادی امور جن کو کرنے کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک گزارنے کے لیے اپنے جو ہے وہ نیت کو جو ہے وہ اور ارادے کو جو ہے وہ پختہ کر لے. کیوں؟ نیت شعور و احساس پیدا کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے. شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظہور ہوتا ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ پختہ نیت اور ارادہ کرے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کام جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ہر کام، چاہے وہ صدقے کا کام ہے، خیرات کا کام ہے، چاہے وہ جو ہے وہ روزہ ہے، چاہے جو ہے وہ انسان زکوٰۃ نکال رہا ہے، وہ سب کے سب کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں خصوصاً اور عام زندگی میں بھی عمومی طور پر ہر کام سنت رسول کے مطابق ہو. یعنی انسان بڑے سے بڑا کام کر لے، نیکی صدقہ خیرات کر لے، لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ کام جو ہے اس کا اجر نہیں ملے گا. تو انسان کو جو ہے اپنے کام کرنے کے طریقے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان المبارک کے اندر جو انفرادی امور ہیں وہ سب ہم نے کرنے ہیں، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور سنت رسول کے مطابق کرنے کی کوشش. اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو انفرادی امور میں سب سے بڑا کام کرنے والا ہے وہ روزہ ہے. روزہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزے کی عبادت کو فرض ٹھہرایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. سو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. یعنی جس کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. یعنی اس مہینے کے روزے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اس کے روزے رکھنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 183 میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا. تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اس لیے جو ہے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے انسان کو رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور چاہے گرمی ہو، چاہے جو ہے وہ جیسا بھی موسم ہو. آج ہمارے ہاں ذرا سی گرمی پر لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ فرض ہے اور اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. یعنی رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا اتنا اجر ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے اندر روزے رکھے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو رمضان المبارک میں انفرادی امور میں سب سے پہلا اور بڑا کام یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پچھلی نشست میں بھی پڑھا تھا کہ روزے کا کیا اجر ہے. 5 انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو روزہ رکھنے پر جو ہے وہ روزے رکھنے پر جو ہے وہ عنایت فرماتے ہیں. پھر یہ کہ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جو صرف روزہ دار کے لیے ہے، اور وہاں سے صرف روزے دار کو جو ہے وہ داخل کیا جائے گا. پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے اس روزے کی جزا دوں گا. تو اتنا بابرکت مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صرف 29 یا 30 دن ہمارے لیے روزے کے رکھے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص وقت میں، یعنی صبح سحری سے لے کر مغرب تک صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس پر اتنا اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور اس کا دنیا میں فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کا جو ہے وہ اس کو جو ہے ہنر ملتا ہے.
تو اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا